السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، زبان جو ہے وہ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ تصورات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور پھر ہر فرد کی ایک پہچان بھی ہے، اور ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہماری تعلیمی نظام اور ہر چیز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ مٹی کے بیٹے، اور پھر اگر ہم پنجابی میں آتے ہیں تو پنجابی میں اکثر سننے کو ملتا ہے دھرتی واسی۔ تو یہ دو تصورات ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی تصورات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک ایسا شخص جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن رہائش تو خیر ان کی وہاں پہ ہے، لیکن پاکستانی نژاد ہے وہ، تو وہ وہاں جو ہے وہ پہلے منسٹر جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں مسلمان۔ تو اس حوالے سے پھر یہ جو اردو اور پنجابی کے اور دیگر اس طرح کے جو تصورات ہیں، ان کے اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ جو اسکاٹ لینڈ میں یہ مسلمان سربراہ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، ان دونوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں حورین، یہ جو زبان ہے بظاہر یہ بہت سادہ ہوتی ہے، جس میں ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، دوسرا اس مدعا کو سمجھ جاتا ہے اور ایک معاشرے کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن زبان کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ اپنے باطن میں بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس میں صرف تہذیب یا معاشرتی رویوں کی عکاسی نہیں ہوتی، بلکہ کسی حد تک ہماری جو مخصوص محبتیں ہوتی ہیں، ہماری مخصوص نفرتیں ہوتی ہیں، ہمارے مخصوص تعصبات ہوتے ہیں، یہ زبان اس کی بھی آئینہ دار ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، زبان کے اندر جو محاورے ہوتے ہیں، ضرب الامثال ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں صدیوں کی دانش موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محاوروں اور ضرب الامثال کے پیچھے صدیوں کی دانش ہوتی ہے۔ صدیوں تک انسان سوچتے ہیں، پھر یہ محاورے بنتے ہیں، ضرب الامثال تشکیل پاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس دانش کا تعین کس نے کیا؟ کیا وہ دانش جو تھی وہ سماج کے جو مخصوص طبقات تھے ان کے مفادات سے ماورا تھی؟ کیا مخصوص طبقات جو کہ استحصال کر رہے تھے یا انسانوں پر حکومت کر رہے تھے، کیا ان کے مفادات سے ہٹ کر یہ زبان تھی؟ وہ دانش جو تھی اس کا تعین ظاہر ہے کچھ مخصوص طبقات نے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کے سارے تصورات جو ہوتے ہیں یہ مخصوص طبقات تشکیل دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، لیکن دانش کو ہمیں منجمد کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر عہد کی اپنی دانش ہے، ہر عہد میں انسانوں کا دماغ اور طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں زبان میں پائی جانے والی جو صدیوں کی دانش ہے اس کی ہمیں پوجا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان کا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے، زبان کے باطن میں موجود تعصبات کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور یہ تعصبات جو ہوتے ہیں یہ علاقائی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، یہ تعصبات صنفی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، یہ تعصبات حتیٰ کہ یہ جو عمریں ہماری ہوتی ہیں چھوٹے بڑے ہونے کی ان کے حوالے سے ہوتی ہیں، یہ تعصبات ہمارے جو حیوانات کے بارے میں تصورات ہیں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو زبان کے باطن میں جھانکتے رہنا چاہیے۔ یورپ میں آپ دیکھیے کہ ہر برس جو لغت ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سال کون سے نئے لفظ داخل ہوئے اور کون سے نئے لفظ جو ہے وہ کون سے ایسے الفاظ تھے جو اس سال نہیں بولے گئے یا گزشتہ 5 برسوں میں نہیں بولے جا رہے، تو انہیں لغت بدر کر دیا جاتا ہے، انہیں لغت سے نکال دیا جاتا ہے کہ اب یہ لفظ جو ہے یہ نہیں بولے جا رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں وہ جو سید احمد دہلوی نے فرنگ آصفیہ مرتب کر دی یا نور الحسن نیر نے نور اللغات مرتب کر دی، تو ہم ابھی تک وہ جو مخصوص لغات ہیں وہی سمجھ رہے ہیں کہ اردو کی یہی لغات ہیں، یا فرنگ عامرہ عبداللہ خیشکی نے مرتب کی یا اور لغات ہیں۔ لغت جو ہوتی ہے یہ کسی بھی معاشرے کی جو کمیونیکیشن ہے، جو ابلاغ ہے، اس کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ بالکل۔
تو ہمارے ہاں تو خیر جو کنٹمپریری ڈکشنری ہے یا معاصر لغت ہے اس کا تصور نہیں ہے، اور ہم زبان کے اندر پائے جانے والے جو تصورات ہوتے ہیں ان کی ہم پوجا کرتے رہتے ہیں، تو اس پوجا کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخصوص تصورات سے پھر نجات بھی نہیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں، تو زبان کا بھی تو ایک آئین ہوتا ہے نا، تو اس کا آئین نو ہم کبھی تشکیل نہیں دیتے ہیں۔ تو اہل یورپ میں ایک بہرحال یہ عنصر ہے کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاں قومیت کے تصورات، ان کے ہاں زبان کے تصورات، ان کے ہاں شہریت کے تصورات وہ بہت حد تک بدل گئے ہیں۔ ایک پاکستانی نژاد حمزہ یوسف وہاں کا فرسٹ منسٹر بنتا ہے، یعنی پرائم منسٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہاں کے لوگ یہ کہیں کہ یہ تو اسکاٹ لینڈ کا نہیں ہے، یا اس کے آباء و اجداد جو ہے یہ تو ہمارے دھرتی واسی نہیں ہیں، یہ تو زمین کے بیٹے نہیں ہیں، اچھا چلیے آپ اپنے مخصوص تصورات پہ قائم رہیے، زمین کے بیٹے اور دھرتی واسی، تو آپ دیکھیے کہ اردو میں ہماری جو شعری پہچان ہے، اقبال کو اقبال لاہوری کہا جاتا ہے، غالب کو غالب دہلوی کہا جاتا ہے، میر کو بھی میر دہلوی کہا جاتا ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو فارسی میں مولانا جلال الدین کو رومی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جلال الدین رومی کا تعلق ترکی سے نہیں ہے، میر کا تعلق دہلی سے نہیں ہے، غالب کا تعلق دہلی سے نہیں ہے، اور اقبال کا تعلق بھی لاہور سے نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہے اپنے مخصوص تصورات میں یہ زمین کے بیٹے نہیں ہیں۔ غالب جو تھے، اقبال جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہیں، ٹھیک ہے، غالب میر آگرہ سے ہیں، اور رومی جو ہے وہ بلخ سے ہیں، یعنی افغانستان سے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ رومی ترکی کی پہچان بن گئے، دہلی کی پہچان میر اور غالب بن گئے، تو یہ مخصوص طرح کے جو تصورات ہم ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں بتوں کی طرح، اور مخصوص تصورات سے نکلتے نہیں ہیں، پھر ہمارے اندر ایک خاص طرح کی انا ہوتی ہے، میں خالص سندھی ہوں، میں خالص پنجابی ہوں، میں خالص پشتون ہوں، میں خالص بلوچ ہوں، تو آپ اپنے یہ قومیت کے ان تصورات میں قدرے آپ لچک پیدا کیجیے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ ہمارے قومیت کے تصورات کے ساتھ اگر کوئی تعصب جڑا ہوا ہے تو ہمیں ان پر نگاہ کرنی چاہیے، ہمیں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت جو ہوتی ہیں یہ بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر وہ چیز کہ جس کی آپ پوجا کریں گے بتوں کی طرح، ٹھیک ہے، تو یہ صرف اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں اب ممالک جو ہے ان نے جو شہریت کے پیمانے ہیں وہ بدل دی ہیں، ہر وہ شخص کے جو کسی ریاست کو سرو کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے، وہ چاہے معاشی حوالے سے ہے، چاہے آرٹ کے حوالے سے ہے، چاہے جس بھی حوالے سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے ریاست کے فرد ہیں۔ تو خیر یہ کچھ ہمیں اس طرح کے بہت بڑے بڑے قوانین یا آئین میں تبدیلیاں یہ کرتے ہوئے تو ایک بڑا وقت لگے گا، اور یہ آئینی عمل ہے، اور یہ ہمارا ظاہر ہے کہ پروگرام کا ڈومین بھی نہیں ہے، ہم نے تو زبان کے حوالے سے بات کی ہے کہ زبان کے اندر یہ تصورات زمین کے بیٹے، یا اچھا یہ تصورات صرف اردو اور پنجابی میں نہیں ہیں، انگریزی میں بھی سن آف سوائل کا تصور موجود ہے۔ اچھا سن آف سوائل دیکھیے، سوائل کیا ہے؟ مٹی ہے نا، تو آپ دیکھیے بہت سارے تصورات ایسے تھے جو زرعی عہد میں تشکیل پائے تھے، لیکن زرعی عہد کے تصورات کو رد کر دیا ٹیکنالوجی کے عہد میں۔ ٹیکنالوجی بدلتے بدلتے اب جہاں آپ پہنچی ہے، تو اب ہماری شہریت جو ہے وہ ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے، کوئی مجھے کسی ملک میں نہیں آنے دیتا تو نہ آنے دے، لیکن میں فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے میں اس ملک میں جا سکتا ہوں، میری وہاں آواز جا رہی ہے، میری وہاں تصویر جا رہی ہے، میری وہاں بات جا رہی ہے، کوئی کسی کو یہاں نہیں آنے دیتا تو اس کی بات یہاں تک آ رہی ہے، تو یہ ڈیجیٹل عہد میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے جو زبان کے مخصوص تصورات ہیں
ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اردو زبان میں کون کون سے صنفی تعصبات ہیں, کہاں کہاں لسانی تعصبات ہیں, کہاں کہاں علاقائی تعصبات ہیں. پھر یہ کہ جو ہمارے اندر مخصوص طرح کی انا ہوتی ہے کہ میں مرد ہوں تو میرے اندر ایک مردانہ انا ہو, آپ خواتین ہوں تو آپ کہیں جی خواتین کا احترام کرنا چاہیے. احترام اور انا کی اب بنیادیں جو ہے وہ ہیومن بیسڈ ہونی چاہیے, انسانی بنیادیں ہونی چاہیے. میں آپ کو احترام جو ہے ایک لڑکی کے حوالے سے یا خاتون کے حوالے سے کیوں دوں؟ آپ ایک انسان بھی تو ہے نا, تو اس بنیاد پہ بھی تو میں آپ کو احترام دے سکتا ہوں. آپ بھی مجھے اسی بنیاد پہ احترام دیجیے, اور میں کیوں کہوں کہ میں مرد ہوں؟ تو خیر یہ تو ایک موضوع الگ ہے. کہنا یہ کہ زبان کے باطن میں پائے جانے والے تعصبات, تصورات, ان پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت خوبصورت, بڑی عمدہ گفتگو آپ نے کی اور بہت سارے اہم پہلوؤں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمیٹا, اور بڑی فکر انگیز گفتگو رہی آپ کی. اور یقیناً ہمیں جو ہے وہ ان تصورات سے ہٹ کے ذرا سوچنا چاہیے کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے. ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں, کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب بھی ہے اور کتابوں کا مجموعہ بھی ہے. کسی شاعر کا یا کسی نثر نگار کا جو کلیات ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی اب تک کی جو تخلیقی اس کا جو سرمایہ ہے اب تک کا, وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے پاس ایک شعری کلیات ہے. ہمارے عہد کے بہت ایک اچھے غزل گو ہیں قمر رضا شہزاد. ان کا ایک شعر بہت زیادہ مقبول ہوا کہ محبت تیرا میرا مسئلہ ہے, محبت تیرا میرا مسئلہ ہے, زمانے کو شریک کار مت کر. تو آج ہم قمر رضا شہزاد کے شعری کلیات خاکزار کا تعارف اپنے ناظرین کو پیش کریں گے. خاکزار, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلیات ہے. پیاس بھرا مشکیزہ کے نام سے ارلی 90s میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا. اس کے بعد ہارا ہوا عشق, یاد دہانی اور شش جہاد, یہ مجموعے اس کلیات میں اکٹھے کیے گئے ہیں خاکزار. اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بعد بھی ان کے بعض مجموعے خامشی اور بارگاہ کے نام سے منظر عام پہ آئے ہیں. تو جو احباب, طلباء, باذوق قارئین اچھا شعر پڑھنا چاہتے ہیں, شعر کا ذائقہ بہتر انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کلیات کو ضرور دیکھیں. قمر رضا شہزاد کو اب تک جتنا میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے, تو یہاں ظاہر ہے میں نے کوئی ان کے شعری عمل پہ کوئی بہت زیادہ تنقیدی گفتگو نہیں کرنی. کتاب کی حد تک بات ہے کہ ان کی شاعری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک تو مشاعروں کی مقبول شاعری ہوتی ہے, اور ایک وہ شاعری ہوتی ہے کہ جس کے اندر شعری رس بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو ان کا جو شعر ہے یہ اس کا ایک امتزاج ہے, یعنی وہ شعر پبلکلی پاپولر بھی ہوتا ہے, اور جو شعر کا رس سمجھنے والے اہل نقد ہیں وہ بھی ان کے شعر کو اہمیت دیتے ہیں. تو خاکزار کے نام سے ان کا کلیات ہے. تو میں ایک غزل جو ہے پڑھ دیتا ہوں جس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کے شاعر ہیں. جہاں گرے چشم نم سے مٹی پہ خواب میرے, جہاں گرے چشم نم سے مٹی پہ خواب میرے, وہیں پہ روشن ہوئے بہت ماہتاب میرے. چراغ کی لو بڑھانے والوں سے پوچھنا کیا, چراغ کی لو بڑھانے والوں سے پوچھنا کیا, کہاں پہ مصروف جنگ ہیں آفتاب میرے, کہاں پہ مصروف جنگ ہیں آفتاب میرے. ابھی تو میں ہی لپیٹ میں ہوں مگر کسی دن, ابھی تو میں ہی لپیٹ میں ہوں مگر کسی دن, تمام بستی کو گھیر لیں گے عذاب میرے. جبلتوں پر کہاں ہے میری گرفت مولا, جبلتوں پر کہاں ہے میری گرفت مولا, تیری طرف سے ہیں سب گناہ و ثواب میرے. اور پسِ گماں کون خوشبوئیں میری ہم سفر ہیں, پسِ گماں کون خوشبوئیں میری ہم سفر ہیں, اگر ابھی تک کھلے نہیں ہیں گلاب میرے. جہاں گرے چشم نم سے مٹی پہ خواب میرے, وہیں پہ روشن ہوئے بہت ماہتاب میرے. خاکزار, قمر رضا شہزاد کا شعری کلیات. بہت خوبصورت, نہایت شاندار کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا.
ناظرین، پروگرام کے آخری حصے تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں اہم تخلیق کاروں کی تخلیق کو جو ہے وہ آپ کے سامنے تحت اللفظ میں پیش کیا جائے گا۔ سر، آج جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گی رفیق سندیلوی کے حوالے سے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں پیدا ہوئے، لیکن اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے اردو کیا۔ نظم ہو یا غزل ہو یا تنقید ہو، ہمارے ادب کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم نام ہے، معتبر نام ہے۔ ان کی تصانیف میں جو ہے وہ سبز آنکھوں میں تیر، ایک رات کا ذکر، گلدان میں آنکھیں ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے اور 2021 میں شائع ہوا۔ غار میں بیٹھا شخص نظموں کا مجموعہ ہے۔ آپ چونکہ تنقید سے وابستہ ہیں تو اس لیے ان کی تنقید کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے امتزاجی تنقید کی شعریات۔ تو یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تو سر، آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ جو ہے وہ آپ نے منتخب کیا ہے؟ پاکستان میں اردو ہائیکو بھی ان کی تنقیدی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ ہائیکو کا ایک بڑا جامع تجزیہ ہے۔ آج میں نے ان کی ایک نظم منتخب کی ہے، قبر جیسی کھاٹ، اور یہ ان کے مجموعہ کلام غار میں بیٹھا شخص میں موجود ہے۔ اس نظم کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس میں ایک مزدور آدمی کہ جس کی زندگی میں جو جمالیات کے پیمانے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہ نظم آپ سنیں گے تو کہیں کہیں الفاظ میں ہلکی سی ایک کراہت کا احساس بھی ہوگا، لیکن وہ جو ہے کہ مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ تو قبر جیسی کھاٹ۔ مرغ کی پہلی اذان پر میں بدن کے بے نمو اندھے کنویں سے 3 بائی 5 فٹ کی قبر جیسی کھاٹ سے نکلا۔ دہکتے کوئلوں کی آنچ تھی جس پر مجھے بالشت بھر آنگن نے بھونا تھا۔ ستارے میرے حصے کے فلک کے اس طرف تھے یا نہیں تھے، مچھروں کی بھن بھناہٹ کان کے پردوں پہ اب تک اڑ رہی تھی۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ ساتھ کی دیوار سے آتی ہوئی مردود بوڑھی کھانس، گہری گالیاں، ٹونٹی کی ٹک ٹک ریڑھ کی ہڈی میں اتری تھی۔ نشیب دل میں آنسو جمع ہوتے جا رہے تھے، پنڈلیاں سوجی ہوئی تھیں، ایک سلاخ درد میں بازو پروئے تھے، بدن پر کھٹملوں کے کاٹنے کے داغ تھے، ایک خواب جس نے رات بھر ہاتھی کے پیروں سے مجھے کچلا تھا، گردن توڑ دی تھی۔ بہت کیا کہنے۔ میں جو دھندلے آئینے میں منہمک تھا، چونک اٹھا، منہ پہ بھیگے ہاتھ پھیرے، تھوک پھینکا، حلق سے نیچے اتارے چائے کے کڑوے کسیلے گھونٹ، تسمے بوٹ کے باندھے، شکستہ سائیکل باہر دھکیلا، ٹاٹ کا پردہ ہٹایا، تنگ رستوں اور سڑکوں کے بھنور سے بچ بچا کے ایک گراری دار پنجرے میں چلا آیا۔ کیا کہنے۔ بھڑکتی سرخ بھٹی، فور مینوں کا پسینہ، کارکن میلے کچیلے، تیل کے دھبے، سلاخیں چادریں فولاد کی، بھاری ہتھوڑوں کی صدا، اور اس صدا کی تہ سے اٹھتی ٹھک ٹھکا ٹھک کام برحق کی مسلسل گونج، جیسے اشتہا کی گڑگڑاہٹ۔ دوپہر کا وقت شاید ہو گیا تھا۔ بہت خوب۔ پیٹ پاپی پیٹ نے روٹی طلب کی، دال پتلا شوربہ جس میں سراسر ذائقہ مفقود تھا، بس تیز دندانوں کی چرخی گھومتی تھی۔ سینکڑوں گونگے پرندے ایک حد میں پھڑ پھڑاتے تھے، ازل سے ہست کا یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ بہت خوب۔ شفٹ پہلی ختم ہونے کو تھی، آگے دوسری تیار تھی، پہم گراری چل رہی تھی، دائرہ ایک سائیکل میں سائیکل پر ڈولتا، محصور تنگو تار گلیوں اور رستوں کے بھنور سے بچ بچا کے 3 بائی 5 فٹ کی قبر جیسی کھاٹ میں پہنچا، جہاں ایک خواب میرا منتظر تھا۔ واہ سر، بہت خوب، کیا کہنے، بہت عمدہ نظم آپ نے جو ہے وہ عطا کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔